لیگلی کس حد تک دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی سٹینڈنگ نظر آتی ہے کہ ریویو کے اندر کوئی ریلیف مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کو؟ منصور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ 3 ممبر بینچ کے شاید فیصلے کے خلاف وہ ریویو دیں گے، یہ میں پبلک کے لیے بھی، لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی، جو تھوڑا بہت مجھے بھی نالج ہے ایک قانون کے طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے، یہ فیصلہ جو دیا ہے یہ 5 ممبر صاحبان نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ریویو فائل ہوگا وہ 5 ممبر صاحبان کے ہوگا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ شاید ان کا، آپ نے کہیں ضرور آج دیکھا ہے، آبزرویشنز آئی ہیں ٹی وی پہ یا میڈیا میں کہیں چلی ہے یہ بات، کہ شاید وہ 3 ممبر جو جج بینچ تھا جنہوں نے جی آئی ٹی بنائی تھی، جنہوں نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو ریسیو کیا، اس کے اوپر ڈائلیٹ کیا، شاید اس کے فیصلے پر، تو وہ پھر میں دوبارہ کلیریفائی کر دوں، اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، کرنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 2 جو ممبر جو پہلے جنہوں نے ان کو کہا ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں، ان کا فیصلہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. اب آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، ایک تھوڑی سی بات منصور، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، اور میرا خیال ہے فار دا فرسٹ ٹائم یہ آج آپ بات کر رہے ہو کہ اگر ایسی صورت میں ہوگا تو کیا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کا فائنڈنگز ہیں، وہ جو ان کا کہنا ہے، ڈیکلریشن ہے، وہ آپ تسلیم کر رہے ہو. جب آپ تسلیم کر رہے ہو تو پھر آپ کے ریویو میں وہ جو 188 میں صرف آپ 3 جو ہے نا جج صاحبان کے فیصلے کے خلاف، جو کہ 3 جج صاحبان کا کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں، وہ فل کورٹ کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی کوئی فورس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جگہ میڈیا کے ایک حصے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ اتنا سینسٹیو کیس ہے کہ اس کو فل بینچ جو ہے اس کو سننا چاہیے، تمام آل دا ججز آف دا سپریم کورٹ، ان کے پاس اس کی ریویو جانا چاہیے. از دیٹ پاسبل؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکنے کو تو بہت کچھ یہاں پر ہوتا ہے، لیکن آپ کو رولز کے مطابق چلنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہوئی تھی. 7 ممبر بینچ تھا، جو کہ اس وقت کے ہمارے سینئر جج تھے ناصر الملک صاحب، ان کے ساتھ 6 اور تھے. انہوں نے ان کو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سزا دی تھی. اس کے بعد سپریم کو ان کا ریفرنس کیا تھا اسپیکر کے پاس، اسپیکر نے ان کو نہیں ڈکلیئر کیا تھا، ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر 3 ممبر بینچ کے پاس وہ کیس آیا تھا، پٹیشن آئی تھی 184(3) کی. اس میں میں اس بینچ میں تھا، بلکہ میں ہیڈ ہی اس کو کر رہا تھا کیونکہ میں چیف جسٹس تھا. 3 ممبر بینچ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت ہائی یہ کیا کس بات پر ہائی پروفائل کیس ہے؟ یہ دیکھیں کرپشن کے کیسز، کرپٹ پریکٹسز کے کیسز تو روزانہ آتے ہیں. یہ صرف اس لیے آپ کہنا چاہ رہے ہو، میرے خیال ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو یو، کہ شاید پرائم منسٹر کا ایشو ہے. دیکھیں یہ اس ملک میں شاید لوگ سمجھتے ہوں گے پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں جو وہاں پر ساؤتھ کوریا میں سٹنگ پریزیڈنٹ، وہ خاتون تھی نا، اس کا نام ہے شاید پارک گیون ہائی، شاید وہ اس کو سٹنگ پریزیڈنٹ کو انہوں نے کورٹ نے اریسٹ کیا. کئی جس طرح آپ ماشاءاللہ ایک سینئر جورسٹ آپ ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ جو قانون دان ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں، جن کے نام ہے اس سلسلے میں، انہوں نے کچھ کامنٹس دیے ہیں اس سلسلے میں. آسمہ جہانگیر صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس پورے فیصلے کے اوپر چند کامنٹ دیے. آپ سنیے، پھر میں آپ سے اس کے اوپر کامنٹ لیتا ہوں. آپ نے اس انصاف کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس کی بے حرمتی کی ہے. ایک جج صاحب نے اپنا فیصلہ ہی گاڈ فادر سے شروع کیا کہ سسیلین مافیا ہیں آپ. جج صاحبان، میں آپ سے بہت ادب سے کہتی ہوں، کاش کہ آپ مافیوں کے خلاف لڑ سکتے. جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی بھی شامل ہوئی اور ایم آئی بھی شامل ہوئی. کون سے جے آئی ٹی کرپشن میں ایم آئی اور آئی ایس آئی بیٹھا؟ نیب میں کیس چلا گیا، مگر اس کی سپرویژن ایک جج صاحب سپریم کورٹ کے کریں گے. اس پورے پروسیس میں the footprints of the establishment are there. ہر 10 سال بعد یہ کوئی نہ کوئی ایسا سیاستدان پیدا کر دیتے ہیں جو کہ انگلی کے اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر میاں صاحب ہمت کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، پھر ان کو ریلیف بھی ملے گا. آسمہ جہانگیر صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. آپ نے میرے خیال مجھے اس پہ کامنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یو انڈرسٹوڈ دا ہول تھیوری. آپ نے سب سے بڑی بات ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. نہیں، میں دیکھیے کسی کو کہنے سے تو آپ منع نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے.
ہمارے ہاں تو آج کل ایک میڈیا کی جو مطلب اتنی پروموشن ہو گئی ہے پاکستان میں کہ اس پہ آپ یہ کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہمارا رائٹ ہے، لیکن جو آپ کا رائٹ ہے وہ بالکل جو ہے نا کنٹرولڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی کنٹرولڈ رائٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جوڈیشری اور کم از کم فوج کے اگینسٹ ایسے الفاظ نہیں کہیں گے جو کہ تضحیک آمیز ہوں. کہ کچھ انہوں نے جو باتیں کی وہ قابل مواخذہ ہیں، ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. بارکیف اس کے لیے ایک قانون ہے، قانون جو ہے نا اپنا راستہ خود بناتا ہے. اس سے پیشتر دیکھیں سپریم کورٹ میں، اب ذرا سنیے گا منصور صاحب. جی پلیز پلیز پلیز. سپریم کورٹ نے پہلے بھی کچھ لوگوں کی تقریریں منگوائی ہوئی ہیں، اور اس سے پیشتر نہال ہاشمی، وہ جو ہمارے لائر تھے پہلے، بعد میں سینیٹر بن گئے، اور اس کے بعد پھر پرسوں یا چوتھ شاید عمران خان اور شیخ رشید نے بھی کہا تھا. مجھے کل پرسوں میرے پروگرام میں کسی نے پوچھا، میں نے کہا ان کی بھی سپیچز کو منگانا چاہیے. اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. 1996 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور کچھ لوگوں نے جب ججز کیس آیا تھا تو وہاں جو سپیچز کی کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن اس کے لیے سپریم کورٹ کا فورم ہے. سپریم کورٹ کے فورم میں یہ میٹر ضرور جائے گا اور وہاں جا کر اس کی چھان بین ہوگی. اب ایک بات میں اور دوسری کہوں، انہوں نے کہا کہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کے فٹ پرنٹس ان کو نظر آ رہا ہے. منصور صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس سے پیشتر جو ڈان لیگ کا ایشو چلا تھا، جو ڈان لیگ کا تھا، اس میں بھی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی 2 ممبر تھے. جی. اور میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں، لیکن جو کہ شنید میں آیا ہے اور یا کہ جو مطلب ہمیں پتا چلا ہے وہ یہی 2 بریگیڈیئر تھے. کیونکہ انہوں نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا اس وقت. اور تیسری بات ہے کہ لوگوں کو لے کر دس از ناٹ پی ایم ایل این. یہ پی ایم ایل این تو نہیں بات. نہیں ویسے میں بات یہ تو ایک سینئر بات کر رہی ہے. تو پھر ان کو ایک یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اس سے پیشتر بھی ڈان لیگ میں تھے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کی بات اس کی صرف اس حد تک کہ ان کو آزادی ہے، لیکن آزادی اس حد تک آپ استعمال نہ کریں کہ آپ تضحیک کریں ججمنٹ کی اور تضحیک آمیز الفاظ استعمال کریں جوڈیشری کے، جو کہ قابل مواخذہ ہے اور سپریم کورٹ کے اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اس کے علاوہ بھی میں مطلب اگر میں دیگر جورسٹ کو بھی کوٹ کروں اس سلسلے میں جو فیصلہ آیا ہے، عابد حسن منٹو صاحب فرماتے ہیں اتنا کمزور فیصلہ نہیں دیکھا، پینما پیپرز کیس کی مکمل حیثیت ہی تبدیل کر دی گئی. جسٹس ڈاکٹر وجی الدین صاحب فرماتے ہیں کمزور دلیل کا سہارا لیا گیا ہے ان کو نااہل کرنے کے لیے. دیکھیں یہ اپنا اوپینین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اب جو میرے تو دلیل یہ ہے کہ بہت ہی ساؤنڈ فیصلہ ہے، اور جی آئی ٹی نے اس میں تمام دیکھیں نا، جی آئی ٹی کو کون ہیڈ کر رہے تھے اور سپروائز کون کر رہا تھا؟ وہاں سپروائز خود بینچ کر رہا تھا کہ کوئی غلط کام آپ نہیں کریں گے. اور انہوں نے اتنا انکریمنیٹنگ میٹیریل نواز شریف اور اس کی فیملی کے اگینسٹ اکٹھا کیا ہے کہ اگر اس کو جو شاید اگر اس طرح کے مطلب لوگ نہ بیٹھتے بڑا مشکل تھا. پہلے تو ان کا یہ خیال تھا. آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے منصور صاحب، 20 اپریل کو جس دن فیصلہ آیا تھا پاناما کے کیس کا، نواز شریف صاحب کی جو مطلب فیملی میں کہوں گا، کیونکہ گورنمنٹ کا تو کوئی واسطہ اس میں ہے نہیں، یہ تو انڈیویجول کا تھا. ان کے لوگوں نے جو ان کے سپورٹر میں ان کو کہتا ہوں، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی سپریم کورٹ کے باہر آ کر کہ جی بڑا اچھا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. کیونکہ ان کے ذہن میں شاید یہ تھی کہ شاید یہ پرانا دور ہے، یہ جو سجاد علی شاہ والا دور ہوتا تھا جہاں چیزیں مینیج ہو جاتی تھیں کہ اب یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، پرولونگ ہو گئی ہے، ہماری حکومت ہے، میں پرائم منسٹر ہوں اور اس طریقے سے مینیج کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس ملک میں یہ جو آپ نے میڈیا نے، ہمارے لائرز نے، تمام ایڈوکیٹس نے، سوسائٹی نے ایک جو اتنی جد و جہد کر کے رول آف لا کا جو کنسپٹ یہاں پر انفورس کروا دیا ہے، اس کی وجہ سے اب کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. ابھی تو میں نے آپ کو مثال دی. یہ